بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. کتاب ریاض الصالحین میں ہم جس باب کا مطالعہ کر رہے ہیں اس کا عنوان ہے باب الخوف. امام صاحب وہ روایات یہاں لے کر آئے ہیں کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی خشیت، اللہ کا خوف، اس کا احساس انسانوں کے اندر پیدا ہو. اور یہ خوف اور خشیت کیوں ضروری ہے؟ اس وجہ سے ضروری ہے تاکہ لاپرواہی پیدا نہ ہو، غفلت پیدا نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کی جو عظمت ہے، اس کی جو شان ہے، اس کا جو مرتبہ ہے، اس کے شان انسان رویہ اختیار کرے. اگر آدمی بہت زیادہ امیدوں میں، آرزوؤں میں، تمناؤں میں جیے گا تو اس بات کا امکان ہے کہ وہ غفلت کا شکار ہو جائے اور ایک لاپرواہی کی زندگی بسر کرے. اس وجہ سے ضروری ہے کہ انسان الرٹ رہے، ہر وقت متنبہ رہے، اور اللہ تعالیٰ کا، آخرت کا، اللہ کے سامنے جو پیشی ہونی ہے اس کا ایک اندیشہ اس کو ہمیشہ باقی رہے. سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبۃ ما سمعت مثلها قط. سیدنا انس کے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام میں سے تھے اور بہت قریبی تعلق تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. جب آپ مدینہ تشریف لائے تو ان کے چچا، سیدنا انس کے چچا، ان کا ہاتھ پکڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے اور عرض کی کہ اللہ کے نبی، یہ انس جو ہے بہت سمجھدار لڑکا ہے، تیز لڑکا ہے، اور یہ آپ کی خدمت کرے گا. تو پورے 10 سال جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں جو آپ کا قیام رہا تو اس میں یہ آپ کے خادم خاص تھے. وہ اپنا ایک تاثر بیان کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، وعظ کرتے تھے، نصیحت فرماتے تھے، لیکن ایک موقع پر آپ نے کوئی ایسا خاص خطبہ ارشاد فرمایا کہ جیسا ہم نے نہیں سنا تھا. اس کی کیفیت، اس کی تاثیر غیر معمولی تھی. اور دوسری روایت میں آتا ہے اس کے ورژن میں کہ بلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اصحابہ شیء، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کے اصحاب کے حوالے سے کچھ بات پہنچی. فخطب، تو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا. کیا بات پہنچی؟ کوئی ایسی بات ہوگی کہ صحابہ کرام کے اندر کچھ لاابالی پن، کچھ بے توجہی، کوئی ہنسی مذاق کچھ زیادہ ہو گیا، اور جیسے ایزی گوئنگ ہوتی ہے، کچھ ایسا کوئی تاثر آپ کو ملا کہ صحابہ کرام بہت زیادہ الرٹ نہیں ہیں، اور وہ جو آخرت کا معاملہ ہے اس کے بارے میں کچھ تنبہ میں کمی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تربیت کا انداز تھا وہ یہی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کی خبر گیری کیا کرتے تھے، آپ دھیان رکھتے تھے، آپ نگرانی کرتے تھے. اگر کوئی کوتاہی دیکھتے، کوئی کمی دیکھتے تو فوری طور پر اس کا علاج فرماتے. تو یہاں پر بھی کوئی بات آپ تک پہنچی ہوگی، کچھ ان کا ہنسی مذاق شاید زیادہ ہوگا، کچھ بے توجہی، کوئی لاپرواہی، کوئی بے اعتنائی، کوئی لاابالی پن کا رویہ سامنے آیا ہوگا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور جس طرح سیدنا انس فرما رہے ہیں کہ وہ خطبہ بہت خاص کیفیت کا حامل تھا. آپ نے فرمایا کہ عرضت علی الجنت والنار، کہ میرے سامنے جنت اور جہنم پیش کی گئی. ظاہر ہے کہ جنت اور جہنم اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ نے اس کو پیدا کر دیا ہے. یہ ایک الگ بحث ہے کہ جنت اور جہنم کے بارے میں حتمی فیصلہ جو ہے وہ دنیا کے خاتمے کے بعد ہوگا. پہلی مرتبہ جب سور میں پھونکا جائے گا دنیا ختم ہو جائے گی، پھر دوسری مرتبہ سور میں پھونکا جائے گا، سب لوگ اپنی قبروں سے کھڑے ہو جائیں گے دیکھتے ہوئے. اس کے بعد سارے مراحل ہوں گے، حشر کے، میزان کے، عرض اعمال کے،
وہ جو ایک رستہ ہے جس سے گزرنے کے، اور اس کے بعد جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہیں کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشاہدہ کروایا جنت اور جہنم کا، اور یہ لگتا ہے کہ معراج کے علاوہ ہے، معراج میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کے مشاہدات کروائے، اور جو کچھ انجام ہونا ہے کچھ مجرموں کا اس کا حالت دکھائی، جہنم میں دکھایا سود خوروں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، بدکاروں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، چغلی کرنے والوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، بے عمل جو ہے عالم اور جو داعی ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو اسی طرح کا کوئی مشاہدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرایا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ میرے سامنے جنت اور جہنم کو پیش کیا گیا۔ فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ، تو آج کے دن جیسا نہ میں نے کبھی خیر دیکھا، اور آج کے دن جو میں نے شر دیکھا اس جیسا شر بھی میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ خیر اور شر، خیر و شر کے الفاظ جو ہیں یہ اخلاقی معنوں میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ خیر کا مطلب ہوتا ہے نیکی، اچھے اعمال، اور شر کا مطلب ہوتا ہے برائی، گناہ، برے اعمال۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ خیر کا مطلب اچھے حالات، بھلائی، عمدگی، سہولت، کشائش، اس کے لیے بولا جاتا ہے، اور شر کا لفظ سختی، تنگی، تندی اور مصیبت اور تکلیف کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ تو کہا کہ آج جیسا خیر میں نے دیکھا ویسا خیر آج سے پہلے میں نے نہیں دیکھا، یعنی جنت جو دیکھی اور جنت کی جو نعمتیں دیکھیں اور جنت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے جو کچھ میسر کر رکھا ہے وہ دیکھا، تو اس جیسی خیر والی چیز میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ اور جہنم جو مجھے دکھائی گئی تو جتنی ہولناکی، جتنی شدت، جتنا عذاب میں نے وہاں دیکھا اس سے زیادہ سخت حالات میں نے کبھی نہیں دیکھے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ وَلَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، کہ اے لوگو اگر تم وہ جاننے لگو جو میں جانتا ہوں تو تم ہنسو تھوڑا اور رو زیادہ۔ جیسے میں نے عرض کیا ہے نا کہ جو روایت کے شروع میں بیان ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اصحاب کے بارے میں کچھ بات پہنچی، اور لگتا ہے کہ اس کا تعلق اسی سے ہے کہ وہ کچھ غفلت کا سا معاملہ ہوا، کچھ بہت زیادہ ہنسوڑ پنا آپ کو لگا کہ بہت زیادہ کہے لگ رہے ہیں یا ہنسی مذاق ہو رہا ہے اور غفلت کسی کیفیت ہے۔ تو آپ نے کہا کہ تم چونکہ جانتے نہیں ہو، جو کہتے ہیں اگنورنس از اے بلس، کہ بعض اوقات آدمی کوئی معاملہ نہیں جانتا تو اس کے لیے یہ بھی چیز ایک بلیسنگ بن جاتی ہے، جبکہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جو کچھ میں جانتا ہوں، اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے مشاہدہ کروایا ہے آپ کی وہ دیکھی ہوئی چیز ہے، جو فارسی میں کہتے ہیں نا کہ شنیدہ کہ بود مانند دیدہ، کہ سنی ہوئی بات کیسے برابر ہو سکتی ہے دیکھی ہوئی بات کے، دیکھی ہوئی چیز کے۔ تو تمہارے لیے تو جنت اور جہنم میں خبر ہے نا کہ جنت میں یہ کچھ ملے گا اور جہنم میں یہ سزا ہوگی، یہ تکلیف ہوگی، یہ عذاب ہوگا، میرا وہ آنکھوں دیکھا ہے۔ تو اس وجہ سے فرمایا کہ اگر وہ چیزیں جو میں جانتا ہوں، وہ مشاہدات جو مجھے کرائے گئے ہیں، اگر تم وہ چیزیں جاننے لگو تو تمہارے اندر یہ جو لاابالی پن ہے، یہ جو ہنسی مذاق ہے، یہ ختم ہو جائے۔ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، اور تم رو زیادہ۔ ویسے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا کہ انسان بہت زیادہ کہہ مار مار کے ہنسے، بہت زیادہ ہنسنے کو پسند نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا ایاک وکثرۃ الضحک، بچو، بہت زیادہ ہنسنے سے بچو، فإن کثرۃ الضحک تمیت القلب، کہ بہت زیادہ بلا وجہ میں ہنسنا، کہہ لگانا، یہ دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو تنبیہ کی کہ بھئی دھیان کرو، کچھ فکر مندی کا ثبوت دو، اور اگر تم وہ جاننے لگو جو میں جانتا ہوں تو تم ہنسو کم اور رو زیادہ۔ تو صحابہ کہتے ہیں فما اتا علی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم اشد منہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر کوئی دن اس سے زیادہ سخت نہیں آیا، بہت سخت دن تھا وہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا جو گفتگو کی
تو وہ بھی بہت جلال اور عظمت کے ساتھ کی، اور جو بات فرمائی اس میں بھی بڑی تنبیہ تھی۔ تو صحابہ کا اپنا تاثر بیان کرتے ہیں کہ اتنا شدید دن ہم پر کم ہی آیا ہوگا۔ اور پھر روایت میں آتا ہے غطوا رؤوسہم ولہم خنین، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے اپنے چہرے اپنی چادروں میں ڈھانپ لیے اور رونے لگے، باقاعدہ آہو بکا کی آواز آنے لگی۔ یعنی جیسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کی، جیسے ہی متوجہ کیا کہ بھئی تم لوگوں میں غفلت کے اثرات میں دیکھ رہا ہوں، تو دھیان کرو، اپنا خیال کرو، تو فوری طور پر انہوں نے اس کا تاثر قبول کیا اور رونے لگے۔ اور وہ جو کہا تھا نا کہ اگر تمہیں معلوم ہو جو میں جانتا ہوں تو تم ہنسو کم اور رو زیادہ، تو فوری طور پر گویا امتثال امر کیا اور ان پر وہ گریے کی کیفیت طاری ہو گئی۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی مضمون ہے اس سے ملتا جلتا، سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی ارا ما لا ترون، بے شک میں وہ کچھ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ پاتے۔ ظاہری بات ہے وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بہت سی ایسی چیزوں کا مشاہدہ کرواتے ہیں جو عام لوگوں کو نہیں کرواتے۔ ہاں کرامت کے طور پر کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ صحابہ کرام میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ کو مشاہدہ کروا دیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو یہ ہوتا تھا، اور آپ کو غیب کے مناظر جو ہے وہ دکھائے جاتے تھے۔ اور پھر کہا اطت السماء وحق لها ان تئت، آسمان چرچرا رہا ہے، جیسے لکڑی کاٹنے کی جو آواز ہوتی ہے نا ویسی آواز، آسمان چرچرا رہا ہے اور اس کا حق بنتا ہے، اس کے لیے روا ہے کہ وہ چرچرائے۔ کیوں؟ ما فیہا موضع اربع اصابع الا وملک واضع جبہتہ ساجدا للہ تعالی، کہ آسمان پر 4 انگلی رکھنے کی جگہ نہیں ہے ایسی مگر یہ کہ وہاں کوئی فرشتہ اللہ کے آگے سجدے میں گرا ہوا ہے، اس نے اپنا ماتھا اللہ کی جناب میں اپنی پیشانی رکھی ہوئی ہے سجدے کی حالت میں۔ یہ گویا عظمت کا بیان ہے، اور اس سے ان تمام تصورات کی بھی نفی ہو جاتی ہے جو مشرکین مکہ فرشتوں کے بارے میں رکھا کرتے تھے کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور اللہ کی بہت چہیتیاں ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی بات ٹال ہی نہیں سکتے، اللہ کے وجود کا گویا حصہ ہیں۔ تو یہاں فرشتوں کے بارے میں جو تصور دیا جا رہا ہے وہ تو یہ ہے، جس طرح قرآن مجید نے کہا عباد مکرمون، وہ اللہ کے بندے ہیں، بہت باعزت ہیں لیکن ہے بندے ہی، اور ان کی حالت یہ ہے کہ گویا وہ تو اللہ کی جناب میں سجدے میں گرے رہتے ہیں، اور ان کی تعداد کتنی ہے اس کا آپ اندازہ فرما لیں، آسمان اس کی عظمت کتنی ہے۔ اور وہاں فرمایا جا رہا ہے کہ 4 انگلی رکھنے کی جگہ نہیں ہے مگر یہ کہ کوئی نہ کوئی فرشتہ اپنی جو ہے گردن جھکائے ہوئے، اپنی پیشانی اللہ کی جناب میں سجدے کی حالت میں جھکائے ہوئے۔ وہ جو قرآن مجید نے کہا نا کہ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اور کوئی نہیں جانتا کہ آپ کے رب کے لشکر کتنے ہیں، تو فرشتے بھی اللہ کے لشکروں میں سے ہیں اور ان کی تعداد اللہ ہی جانتا ہے۔ تو کہا کہ فرشتے جو ہیں وہ سجدے میں ہیں، اور پھر وہی بات فرمائی واللہ، اللہ کی قسم، اللہ گواہ ہے، لو تعلمون ما اعلم، اگر تم وہ چیزیں جاننے لگو جو میں جانتا ہوں، لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، تو تم ہنسو تھوڑا اور رو زیادہ، اپنی کوتاہیوں پر، اپنی غفلت پر، اللہ کی جناب سے جو تم پہ عنایتیں ہو رہی ہیں، جو احسانات تم پر ہو رہے ہیں، اور اس کے مقابل میں تم کتنے کوتاہ ہو، کتنے پر تقصیر ہو، اس کی وجہ سے اگر تمہیں اس کا صحیح احساس ہو جائے تو تم رو زیادہ اور ہنسو کم۔ وما تلذذتم بالنساء علی الفرش، اور واقعتاً اگر تمہیں وہ مناظر دکھا دیے جائیں، وہ چیزیں تم دیکھ لو، جنت و جہنم کا نقشہ تمہارے سامنے آ جائے، تو تم اپنی عورتوں سے اپنے بستروں پہ لطف اندوز ہونا چھوڑ دو، تمہارے لیے ممکن نہ رہے کہ تم اپنی بیویوں کے ساتھ تعلق قائم کرو، ایسی تمہاری کیفیت ہو جائے، اتنا خوف تم پر طاری ہو جائے۔ وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى الصُّعُودَاتِ تَجْأَرُونَ إِلَى اللَّهِ، اور تم
نکل جاؤ رستوں میں، جنگلوں میں نکل جاؤ، رستوں میں نکل جاؤ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہوئے۔ وہی بات کہ تمہیں چونکہ معلوم نہیں ہے ابھی، اس وجہ سے تم جو ہے بعض اوقات مگن ہو جاتے ہو، اپنے معمولات میں مست ہو جاتے ہو۔ اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا عذاب تیار کر رکھا ہے، اور اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہاں کیسے کیسے لوگوں کو تعذیب دی جا رہی ہے، سزا دی جا رہی ہے، اور اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ جنت کے نقشے کیسے ہیں، تو تمہارے اندر ایک فکر مندی پیدا ہو اور تم شدید غم کا شکار ہو جاؤ، اور نہ تم اس طرح ہنس بول سکو، نہ اپنی بیویوں سے تعلق قائم کرنے جوگے رہو، اور تم تو نکل جاؤ گے بالکل جیسے آدمی چھوڑ دیتا ہے مدنیت کو اور سماج کو، اور چھوڑ کے نکل جاؤ جنگلوں میں اللہ سے پناہ مانگتے ہوئے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو آتا ہے نا کہ آپ کے ہاں ایک فکر مندی کی کیفیت رہتی تھی، ایک غم، ایک فکر مندی، وہ یہی تھی، اور وہ اصل میں اپنی امت کے حوالے سے تھی کہ ان کو معلوم تھا کہ اللہ کی شان کیا ہے، ان کو معلوم تھا اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے، ان کو معلوم تھا اللہ کا عذاب کتنا سخت ہے، اور ان کو مشاہدے بھی کروا دی گئے معراج کے موقع پر بھی اور موقعوں پر بھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک غم، ایک پریشانی کی کیفیت رہتی تھی۔ یہ اور بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سب کے باوجود آپ سے بڑھ کر تبسم فرماتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا گیا۔ آپ ہمیشہ متبسم رہتے تھے، تبسم فرماتے تھے۔ اپنی اسی کیفیت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روایت میں فرمایا۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیف انعم، میں کیسے نعمتوں میں رہ سکتا ہوں، میں کیسے مست رہ سکتا ہوں، میں کیسے ہر وقت خوش خوش اور بے پرواہ اور لاپرواہی کا شکار ہو سکتا ہوں۔ کیف انعم، نعمتوں میں میں کیسے مگن رہ سکتا ہوں۔ وصاحب القرن قد التقم القرن، اب وہ جو کہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بہت کچھ دکھاتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بہت کچھ سجھاتا رہتا ہے، بتاتا رہتا ہے، دکھاتا رہتا ہے، اس میں سے ایک اور منظر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو دکھا دیا، اور وہ کیا ہے؟ کہا کہ میں کیسے نعمتوں میں مگن رہوں، جبکہ صورتحال یہ ہے کہ صاحب القرن، جو سور والا فرشتہ ہے، وہ کون ہے؟ سیدنا اسرافیل ہیں، جن کو حدیث میں الفاظ آتے ہیں سیدنا اسرافیل، اور وہ ہیں کہ جو سور میں پھونکیں گے، 2 مرتبہ پھونکیں گے۔ تو کہا کہ میں کیسے مزے کر سکتا ہوں جبکہ جو صاحب سور ہیں وہ اپنا سور منہ میں دبائے ہوئے ہیں، واستمع الاذن، اور وہ کان لگائے ہوئے ہیں اللہ کے اذن کی طرف، جیسے بالکل الرٹ تیار کھڑے ہیں کہ ان کے منہ میں جو ہے وہ سور ہے اور کان ان کے لگے ہوئے ہیں اللہ کے اذن کی طرف۔ متى یؤمر بالنفخ فینفخ، کہ کب حکم دیا جاتا ہے سور میں پھونکنے کا اور وہ پھونک دے۔ یہ ہے صورتحال، اتنے الرٹ ہیں وہ کہ منہ میں دبائے ہوئے ہیں اس سور کو اور اپنے کان لگائے ہوئے ہیں اللہ کے اذن کی طرف، کہ جیسے ہی اللہ کی طرف سے حکم ہو اور وہ سور میں پھونک دے، اور پھر وہ کیفیت طاری ہو جائے جس کو زلزلۃ الساعہ کہا گیا ہے، جس میں ہر چیز زیر و زبر ہو جائے گی، جس میں پوری انسانیت کے لیے گویا موت کا پروانہ جاری ہو جائے گا، ان کے لیے مہلت عمر بھی ختم ہو جائے گی، مہلت توبہ بھی ختم ہو جائے گی۔ تو کہا کہ میں کیسے مزے کر سکتا ہوں جبکہ صورتحال یہ ہے۔ تو فَكَأَنَّ ذَلِكَ ثَقُلَ عَلَىٰ أَصْحَابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے سامنے رکھی، اپنی فکر مندی، اپنی پریشانی کا اظہار کیا، تو یہ بات گویا صحابہ کرام پر بہت بھاری ہوئی۔ اب دیکھیں نا، اللہ کے نبی تو یہ سب دیکھ رہے ہیں، آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ تو جب آپ نے یہ منظر گویا دیکھا ہوا منظر ان کے سامنے رکھا، ان کو بتایا، تو صحابہ کرام کو یہ بات بہت گراں گزری، بہت ڈر گئے، لرز گئے۔ فقال لہم، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھانپ لیا ان کی کیفیت کو کہ یہ بہت غم زدہ ہو گئے ہیں، یہ بہت فکر مند ہو گئے ہیں، یہ بہت خوف زدہ ہو گئے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا قولو،
دیکھو پریشان مت ہو، بلکہ تمہیں چاہیے کہ تم یہ کلمہ کہو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے، بہترین وکیل۔ اب یہ منظر تو ہے، اب اس کے بارے میں بہت زیادہ تم پریشان ہو، اتنے پریشان ہو جاؤ کہ تمہارے جسم و جان کی صلاحیتیں ہی گویا معطل ہو جائیں، تمہارے اعصاب ہی چٹک کر رہ جائیں، تو یہ ظاہری بات ہے مقصود نہیں ہے۔ مقصود تو یہ ہے کہ ایک خوف کی کیفیت طاری رہے، ایک خشیت کا احساس طاری رہے، اللہ کے بارے میں ایک تنبؤ کی کیفیت طاری رہے۔ اور یہ جو کہا ہے کہ سور جو ہے وہ منہ میں دبائے ہوئے ہیں اور اذن میں ہے، تو اس سے تو خوف تم پر طاری ہوا ہے، جو پریشانی تم پہ لاحق ہوئی ہے، اس کا علاج یہ ہے کہ تم اللہ کی جناب میں رجوع کرو، اللہ کی جناب میں رجوع کرو اور تم یہ کلمہ کہو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی پریشانی کا موقع ہو، جب بھی کوئی تکلیف اور خوف کا موقع ہو، جب بھی کوئی ایسی بڑی آزمائش آئے، تو ہمیں یہ کلمات کہنے چاہیے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کافی ہے اللہ ہمارے لیے اور وہ بہترین کارساز ہے، بہترین وکیل ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنا خوف نصیب فرمائے۔